السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ہے پیٹر ڈینیل کے متعلق، جو کہ آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بچپن میں اس کو ایڈیلیڈ کے ایک چھوٹے سے اسکول میں ایڈمٹ کیا گیا، لیکن پڑھائی میں اتنا زیادہ تیز نہیں تھا۔ وجہ ایک بیماری تھی، اس کو ڈسلیکسیا کی بیماری تھی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ کی لرننگ سلو ہو جاتی ہے۔ بچہ ورڈز کو پہچان نہیں پاتا، لیٹرز کو پہچان نہیں پاتا، وہ لیٹرز کو جوڑ کے ورڈز نہیں بنا سکتا، ورڈز کو جوڑ کے وہ سینٹنسز نہیں بنا سکتا۔ اگر تھوڑی سی توجہ اس بچے پر دی جاتی تو وہ اچھے سے پڑھ سکتا تھا، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو سکتی تھی۔ لیکن اسکول چونکہ بہت زیادہ چھوٹا تھا اور ٹیچرز کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا، اس لیے ٹیچرز نے شروع میں ہی اس کو اسٹوپڈ ڈکلیئر کیا گیا۔ ان میں ایک ٹیچر کا ذکر پیٹر اکثر کرتے ہیں، جس کو مس فلپ کا نام دیا جاتا ہے۔ مس فلپ پیٹر کو ہمیشہ کلاس کے سامنے کھڑا رکھتا تھا اور کہتا تھا کہ تم دنیا کے سب سے نالائق بچے ہو، تم ایک برے بچے ہو، تم زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اور باقی بچوں کو بھی ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ نے اس جیسا نہیں بننا ہے۔ ان باتوں کا پیٹر کے اوپر بہت اثر ہوا، لیکن اس نے یہ اثر نیگیٹیولی نہیں لیا، بلکہ ان ورڈ سے وہ موٹیویٹ ہوا۔ ڈسلیکسیا بیماری کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہر کلاس میں فیل ہوتا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ نہیں کی، اسکول بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر پایا۔ صرف 13 سال کی عمر میں اس نے اسکول چھوڑا اور کام کرنا شروع کیا۔ اس نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مزدوری کا کام تھا۔ لوگ بلڈنگز بناتے تھے اور ان بلڈنگز کے بنانے کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی تھی، تو پیٹر نے سب سے پہلے مزدوری کا کام کیا۔ 18 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نوکری نہیں کرے گا بلکہ بزنس کرے گا۔ 5 سال کے عرصے میں اس نے جتنا پیسہ کمایا تھا، جتنی بچت اس نے کی تھی، اس سے اس نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ لیکن بدقسمتی سے اور ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے ہی عرصے میں اس کا پورا بزنس بیٹھ گیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اگلے سال اس نے ایک اور چھوٹا سا بزنس شروع کیا۔ وہ بزنس تھوڑا عرصہ چلا، لیکن 1.5 سال کے عرصے میں ہی اس کا نتیجہ وہی ہوا جو پہلے بزنس کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کا دوسرا بزنس بھی پوری طرح ناکام ہوا۔ اگلے سال اس نے ایک اور بزنس شروع کیا، اس بزنس میں بھی نتیجہ وہی نکلا کہ پہلے ہی سال وہ بزنس بھی بالکل بیٹھ گیا، یعنی 5 سال کے عرصے میں 3 بار وہ ناکام ہوا۔ عام طور پر جب کوئی بندہ 3 مرتبہ بزنس میں ناکام ہوتا ہے تو وہ بزنس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتے ہیں اور وہی نوکری زندگی بھر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پیٹر کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ان 5 سال کے عرصے میں کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں اور میں ہر بار ایک جو مسٹیک ہے وہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ اس کی وائف کی فیملی فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، تو اس نے آخری بار اپنے وائف سے ریکویسٹ کیا کہ آخری بار میری مدد کریں، میں ایک نیا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ریئل اسٹیٹ بزنس کرنے کا سوچا۔ ان 5 سال کے عرصے میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن سب سے بڑی اور سب سے ضروری بات اس نے جو سیکھی تھی وہ تھا لوگوں کو پرسویٹ کرنا۔ وہ لوگوں کو پرسویٹ کر پاتا تھا، وہ لوگوں کو کنونس کر پاتا تھا اپنے سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک سے، اپنے پریزنٹیشن سے، اپنے کمیونیکیشن سکل سے۔ تو اس نے کمرشل اور ریزیڈینشل ریئل اسٹیٹس بیچنے شروع کیے اور خریدنے شروع کیے اور اس کا بزنس آگے بڑھتا گیا۔ وہ مسلسل 10 سال تک محنت کرتا رہا اور 10 سال کے عرصے میں اس نے کافی ترقی کی۔ 10 سال کے عرصے میں پیٹر ڈینیل اور ریئل اسٹیٹ سینونمز بن گئے تھے، یعنی جہاں پر ریئل اسٹیٹ کی بات آتی تھی وہاں پر ڈینیل کا نام ضرور آتا تھا۔ اس نے اپنا بزنس بڑھایا اور بزنس کو آسٹریلیا سے بڑھا کے باقی ممالک تک لے گیا۔ اس کا فرینڈ زون بھی بہت سٹرونگ ہو چکا ہے۔ اس میں رائل فیملی کے ممبرز ہیں، ہیڈ آف سٹیٹس شامل ہیں اور بڑے بڑے بزنس مین بھی اس میں شامل ہیں۔ اپنے بزنس کو بڑھانے کے علاوہ جو سٹارٹ اپ بزنس ہوتے ہیں ان کی بھی یہ مدد کرتے ہیں، ان کی فنڈنگ کرتے ہیں، ان کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں۔ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے پیٹر ڈینیل نے بہت سارے بکس بھی لکھے ہیں، اور ان میں سب سے مشہور جو بک ہے اس کا نام ہے مس فلپس یو آر رانگ۔ یہ بک انہوں نے اپنے اسکول ٹیچر کو یہ بات بتانے کے لیے کہا ہے کہ جو آپ کلاس میں بتاتی تھی کہ تم دنیا میں لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بالکل غلط تھی۔ میں نے اپنی قابلیت سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یا آپ کی کامیابی میں سب سے بڑا ہیبٹ کون سا ہے؟
तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वीक में एक दिन ज़रूर निकालता हूँ। उस दिन मैं बिज़नेस का कोई काम नहीं करता, मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करता हूँ और लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को, कोलीग्स को ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके वहाँ पर मैं सिर्फ सोचता हूँ, अपने बिज़नेस के बारे में सोचता हूँ, बिज़नेस में क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उन सब के बारे में मैं सोचता हूँ और लिखता हूँ। तो इससे मुझे अपने बिज़नेस को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। इस टेक्निक का इस्तेमाल एक साइंटिस्ट और एक इन्वेंटर ने भी किया था जिसका नाम था थॉमस एडिसन, जिसने इस टेक्निक की मदद से बहुत ज़्यादा इजादात की है। अगर आप थॉमस एडिसन के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी कहानी, उसके स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ किसी और दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।